علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کس لیے پہنچے؟ یہ درجہ شہادت حاصل کرنے. امام علی مقام میدان کربلا میں درجہ ہے، بولو، درجہ شہادت حاصل کرنے کے لیے پہنچے. انہیں یقین تھا، زن غالب بھی نہیں بلکہ یقین تھا کہ یہ شہادت ہونے والی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس حوالے سے کسی بات پر سمجھوتا نہیں کیا، یزیدیوں سے کمپرومائز نہیں کیا، کوئی ان کے ساتھ اس طرح کا سمجھوتا کہ جس کی وجہ سے آپ کے موقع میں کمی آئے، نرمی آئے، یا دین اسلام کے کسی پہلو کے اندر لچک آئے، یہ والا کام آپ نے نہیں کیا. آپ سینہ سپر ہو کر چٹان بن کر کھڑے ہو گئے، اور جو بات آپ نے پہلے دن سے کہی تھی وہی بات آپ کی زبان پر آخر دم تک رہی. آپ کو پتا تھا کچھ بھی ہو یہ شہادت اللہ نے مجھے عطا فرمانی، یہ میرے نصیب میں ہے، یہ میرے حصے میں ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائی جاتی ہے آج، اور منانی بھی چاہیے. جو لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں، ہوتے رہے. ہمیں کسی کے پریشان ہونے سے بھی کوئی سروکار نہیں، کسی کے خوش ہونے کے بھی ہمیں کوئی لالچ نہیں. خوش ہوتا ہے تو ہو، نہیں ہوتا تو نہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی یاد اور ان کا دل منانا اور ان کی محبت کا اظہار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ امام حسین کا ذکر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا. اس لیے جب تک ایک حسینی بھی زندہ رہے گا، ایک صحیح العقیدہ مخلص مسلمان قیامت تک کسی دور میں ایک بھی زندہ رہے گا، اس دور میں بھی حسین کی عظمت کے نعرے لگتے رہے. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں نبی کے گھرانے والے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں نے تجھے چرچا اور بلندی عطا کر دی ہے پیارے. آج اسی کا صدقہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین کے ذکر کو بھی اللہ تعالیٰ نے چرچا اور بلندی عطا فرمائی. کیونکہ یہ فلسفہ میں آپ کے سامنے آج کر چکا ہوں کہ یہ شہادت اصل میں سرکار کی ذات سے منسلک تھی. شہادت حسین اصل میں سرکار کی شہادت ہے، اور یہ سرکار کی فضیلت اور عظمت کا پہلو تھا جس کو اللہ نے نمایاں کر دیا. اور یہ نمایاں تھا، نمایاں ہے، نمایاں رہے گا. کوئی مٹا نہیں سکتا اس کو. حسین کا نام زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ امام علی مقام امام حسین نواسہ رسول ہیں اپنی جگہ پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. راکب دوش مصطفیٰ بھی ہیں، کوئی شک نہیں ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی ہیں، کوئی شک نہیں. علی المرتضیٰ کے بیٹے بھی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس لیے بھی زندہ ہے کہ آپ کا کردار زندہ ہے، آپ کا مشن زندہ، آپ کا نام لینے والے زندہ، کربلا کا میدان زندہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نواسے سے عقیدت رکھنے والے مسلمان زندہ، اور خود حسین بھی زندہ ہے. حسین کا نانا مصطفیٰ بھی زندہ ہے، اور رب اولا بھی زندہ. اور اس زندہ خدا نے زندہ نبی کے نواسے کو ایسی زندگی عطا فرمائی کہ قرآن نے شہید کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے. ایسی شہادت دے دی. پھر افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ حسین کا ذکر اور یاد کیا ہے. دیکھیے 10 ذوالحجہ کو ایک یاد منائی جاتی ہے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. 10 ذوالحجہ کو ان کی یاد منائی جاتی ہے کہ اس دن ان کی قربانی ہوئی تھی. ایک 10 ذوالحجہ کو قربانی ہوئی تھی، ایک 10 محرم کو قربانی ہوئی تھی.
اللہ کے نام پر ایک قربانی 10 ذوالحجہ کو دی گئی، اور ایک قربانی کیا کئی قربانیاں 10 محرم کو دی گئی۔ دونوں قربانیوں کو ہمارا سلام ہو، دونوں کی قربانیاں اپنی اپنی جگہ پر قابل احترام ہیں۔ لیکن آؤ، قابل توجہ یہ بات ہے کہ جب 10 ذوالحجہ کو قربانی ہوئی تو باپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیاری کی، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا ایک قطرہ بھی زمین پر بہنے نہیں دیا۔ حضرت اسماعیل کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا، اور 10 محرم کو جو قربانی ہوئی امام حسین کی، تو امام حسین کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بچا۔ توجہ چاہوں گا، حضرت اسماعیل کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا، اور ادھر حسین کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بچا۔ انہوں نے اپنا سارا خون بہا دیا، اور ادھر باپ بیٹے کو ذبح کرنے لگا ہے اپنے ہاتھوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ ادھر باپ اپنے بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اللہ کے نام پہ قربان کر رہا۔ اب وہ بھی قربانی ہے، یہ بھی قربانی ہے، اس کی بھی یاد مناتے ہو۔ تو نادانو، جہاں پر خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اس کی یاد تو منائی جاتی ہے، منانی بھی چاہیے، اور جہاں پر خون کا ایک قطرہ بچا ہی نہیں ہے اس کی یاد کو بدعت کہتے ہو۔ اور پھر جہاں باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اس کے ہاتھوں کو روک دیتا ہے، اس کی یاد کو تو منایا جاتا ہے۔ اور ادھر جب بیٹا اپنے بیٹے کو اٹھا کر باپ میدان کربلا میں لے کر جاتا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، وہاں پہ اس کو بچاتا بھی نہیں ہے۔ تو جس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ننھے شہزادے کو قربان کر دیا، اور جوان کو شہادت کا دلہا بنا کر میدان کربلا میں بھیج دیا، اور اپنے بھتیجوں کو میدان کربلا میں روانہ کر دیا، اور دیگر عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے نظروں کے سامنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بڑی جرأت اور بہادر صبر و ہمت استقلال کے ساتھ میدان کربلا میں شہادتیں دینے کے لیے پیش کر دیا۔ ارے اس والد کی عظمت کو سلام پیش نہیں کرتے اور اس کی یاد کو نہیں منایا جاتا۔ وہاں پر تمہیں بدعت کے فتوے نظر آتے کہ جہاں پر ایک شہزادہ بھی نہیں بچتا سوائے بیمار کربلا کے، اس کی یاد بدعت ہو گئی، اور یہاں پر یاد سنت ہو گئی۔ اگر یہ 10 ذوالحجہ کی قربانی ہے تو محرم کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی گئی۔ لہذا انصاف کرو، اگر ادھر یاد منانی ہے تو یہاں بھی یاد منانی پڑے گی۔ اگر وہ یاد منانا سنت ہے تو یہ یاد منانا بھی سنت قرار دینا پڑے گا۔ اگر وہ یاد منانا اسلام کا شعار ہے تو اس یاد کو منانا بھی اسلام کا شعار ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی فرما دیا تھا کہ حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ یہ شہادت سے پہلے ذکر ہو رہا ہے، جس کا ذکر شہادت سے پہلے ہو رہا ہے اس کا ذکر شہادت کے بعد کیوں نہیں ہوگا؟ شہادت ہوئی نہیں تو ذکر ہو رہا ہے، جب شہادت ہو گئی تو پھر ذکر بند نہیں ہونا چاہیے بلکہ پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین ایسی ذات اور ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور اف تک نہیں کی، کسی جگہ پر آپ کے قدم تک منگائے نہیں، رکے نہیں، قربانیاں دیتے رہے، ہر لحاظ سے قربانی کی۔ آزمائش ہوتی رہی، خوف کے ذریعے بھی، بھوک کے ذریعے بھی، پیاس کے ذریعے بھی، اولاد کو قربان کر کے بھی، اپنی ذات کو قربان کر کے بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عام بندوں کو فرماتا ہے تمہاری آزمائش اللہ کرتا ہے جانوں میں کمی کر کے، مالوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، خوف دے کر تمہیں۔ یہ ایک بندے کے ساتھ تقریباً ایک قسم کا واقعہ پیش آتا ہے اور اس وجہ سے اس کی قربان ہے جو ہے نا آزمائش ہوتی ہے، یا خوف اس کو آتا ہے، یا اولاد چلی جاتی ہے، یا رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ حسین دیکھو اس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہے، بڑے امتحان کے لیے کسی بڑی شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو اس قدر قابلیت عطا فرمائی تھی کہ میدان کربلا میں تنے تنہا ایک ہی وقت میں امام حسین کی ہر لحاظ سے آزمائش ہوئی۔ اگر خوف کو دیکھو تو کس قدر آپ کو خوف دلایا گیا، اور اگر بھوک دیکھو اور پیاس دیکھو تو 3 دن سے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔
آپ کی اولاد کو بھی بھوکا اور پیاسا رکھا گیا. اور پھر اگر جان کی کمی کے لحاظ سے دیکھو تو آپ کے تمام قریبی رشتہ داروں کو شہید کر دیا گیا. اور پھر اپنی ذات کو بھی آپ کو بچانے کا موقع نہ دیا گیا, اسے بھی قربان کر دیا. ایک ہی وقت میں ہر لحاظ سے قربانی دینے والی شخصیت کو حسین کہا جاتا ہے. اے حسین, امام علی مقام امام حسین, یہ قربانی دینا تیرا ہی کام ہے, یہ انہی کا منصب ہے, یہ انہی کا مقام ہے. اس لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت اپنی جگہ پر مقام رکھتی ہے. اسلام میں جتنے بھی شہید ہیں سب اپنی جگہ پر بجا ہیں, لیکن امام علی مقام کی شہادت منفرد ہے, چونکہ اس شہادت کا تعلق ذات مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے. آج کی ساری گفتگو کا لب لباب اس لحاظ سے کہ سرکار کی فضیلت شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کی طرف منتقل کر دیا, اور انہوں نے پھر ایسی شہادت دی کہ کائنات واہ واہ اور مرحبا کہہ اٹھی. اور پھر تاریخ پڑھ کے دیکھیں, مسلمان تو انہیں سلام محبت پیش کرتے ہیں, غیر مسلمان بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں اے حسین تیری جرت کو سلام ہے کہ تو نے حق کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا. غیر مسلمان بھی کہتے ہیں استقامت اگر سیکھنی ہے تو حسین سے سیکھو. مسلمانوں, کیا اس بات میں ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ جس حسین کو غیر مسلمان بھی سلام پیش کر رہے ہیں وہ حسین اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو عطا فرمایا. اس حسین کی غلامی اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے. ہم خوش نصیب ہیں, آج ان کا نام لے رہے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں, ان کی محبت کے دعوے دار ہیں, ان کے ادب و احترام میں مگن ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق اور محبت کا رشتہ قائم ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس رشتے کو قائم اور دائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے.